إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم بات کر رہے تھے، اس بات کو ختم کر لیتے ہیں. جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ویری کوئک اوور ویو، کیونکہ انشاءاللہ آج میری خواہش ہے کہ ہم کتاب کو ختم کریں. اگلے حلقے سے ہم نئی کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ. ہم نے آغاز کیا تھا القیامت الصغریٰ سے، قبر کے جتنے حالات ہیں اور جتنے مناظر ہیں. اور ایک آپ کو اگر یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت لمبی حدیث ہے. کسی کو راوی یاد ہے؟ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی حدیث ہے جو کہ علماء کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ وہ ایک پیوٹل حدیث جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے، جس میں سارے جب موت کا فرشتہ آتا ہے، قبر میں انسان جاتا ہے، اور وہ سارے اس سے کافی مسئلے مسائل ہم نے اخذ کیے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خاتمہ بالخیر اور برا خاتمہ، اس سے ریلیٹڈ ڈیتھ سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ باتیں کی تھیں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ والی کتاب شروع کی تھی جس پہ مختلف چیپٹرز جو ہیں وہ آتھر نے باندھے ہیں. مثلاً ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، شروع کیا تھا قیامت کے ناموں کے ساتھ. پھر آپ کو یاد ہوگا ناموں سے پہلے بھی ہم نے ایک تھوڑا سا سب ٹاپک دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ثابت کیسے کرتے ہیں. کسی کو یاد ہے وہ پوائنٹ سارے؟ جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، کتاب و سنت سے دلائل بھی دیے ہیں کہ آخر قیامت کو ہم کیا واقعی یہ ایک لاجیکل سی بات ہے، ذہن تسلیم کرتا ہے کہ قیامت ہوگی. اور یہ ایک رویہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. لیکن آپ دیکھیں، آپ اس چیز کو ایگری کریں گے، آپ نے بہت سارے ریورٹ مسلمز کو دیکھا ہوگا. ریورٹ مسلمز کا مطلب کنورٹ، جو یعنی کہ جو پہلے کرسچن تھے یا مسلمان نہیں تھے، اور مسلمانوں خاص طور پہ خواتین کو آپ دیکھیں. آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی پہلے کرسچن تھا اور وہ اسلام قبول کرتا ہے، کیا آپ کو ظاہری فرق نظر آتا ہے اس میں؟ ظاہری فرق آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا نظر آتی ہے؟ ہم اللہ کے ماننے والے، وہ اللہ کی ماننے. نہیں، میں ظاہری کی بات کر رہا ہوں. ہمیں داڑھی نظر آتی ہے، خواتین باحجاب ہو جاتی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ اچھا، آپ نوٹ کریں، اس کے برعکس ہمارا حال دیکھیں. ہم الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی ہیں، کسی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آپ ہمارا حال دیکھیں، یا عام طور پہ آج کل آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، ورک پلیسز میں چلے جائیں، الحمدللہ مسلمان ہیں سب، لیکن ان کے عمل میں جو کہ خود انشراح صدر کے ساتھ دین کو پڑھ کے سمجھ کے داخل ہوئے، ان کے عمل میں کتنا فرق ہوتا ہے. اسی لیے، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات سکھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے باپ دادا کے ریلیجن کو کویسچن کرنا چاہیے، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کرٹیکل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اس چیز کی پیروی کرو جو تم پہ نازل کیا، تو وہ کیا جواب دیتے تھے آگے سے کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کی پیروی نہ کریں؟ اللہ کہتے ہیں چاہے تمہارے باپ دادا جتنے مرضی گمراہ کیوں نہ ہوں. تو اسی لیے قیامت پہ سب کا ایمان ہے، لیکن ہم ذرا ٹٹولیں کیا واقعی ہمارا ایک ہے علم ہونا، ایک ہے جو ہے نا وہ یقین ہونا، اور ایک ہے یقین کی حتمی طور پہ پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہے وہ یقین ہے، اور عمل پہ اگر کوئی چیز مجبور کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ یقین. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اہل تقوی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. ہاں جی، آگے کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں اے نبی جو آپ پہ نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا. اور آخر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وبالآخرۃ، ایمان نہیں ہے، ہم یوقنون، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ. تو پتہ یہ لگا کہ یقین, اس کو دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ, ہمیں یقین تو ہے. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تاکہ ہمارا ایمان کس میں بدلے؟ یقین کے اندر بدلے. اور اس کو پڑھنے کا فائدہ محض انفارمیشن سننا نہیں ہے. اس کو پڑھ کے مجھے شرم آنی چاہیے, اور اس کو پڑھ کے آپ کو شرم آنی چاہیے, اور ہمیں گناہوں سے روکنا چاہیے اس چیز کو. اور یہ پڑھ کے عمل کی طرف ترغیب ہونی چاہیے. یہ یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ یہ محض صرف علم محض برائے علم نہیں ہوتا. علم فائدہ مند تب ہے جب اس پہ کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے. اگر میں اس کلاس کی تیاری کر کے گناہوں سے نہیں بچتا, نیکی کی طرف ترغیب میری نہیں ہوتی, اگر آپ یہاں پہ آ رہے ہیں, آپ کا یہاں پہ آنا آپ کو بعد میں یہ سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا کہ یار گناہوں سے بچنا چاہیے, نیکی کی ترغیب نہیں ہوتی, تو پھر ہمیں ایک دفعہ دوبارہ ری اسیس کرنا چاہیے اپنی نیت کو. تو ہم اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں, بار بار نیت ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ عمل سے پہلے, عمل کے دوران اور عمل کے بعد بار بار اس کو درست کرنا ضروری ہے, کیونکہ عمل تینوں طریقے سے برباد ہو سکتا ہے. عمل کرنے سے پہلے نیت میں فطور آ جائے, عمل کرتے ہوئے نیت میں فطور آ جائے, اور عمل کرنے کے بعد تکبر آ جائے, فطور آ جائے, تو عمل ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو ہم نے الحمدللہ اس کتاب کے اندر بات شروع کی تھی. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے وہ ایویڈنسز دیکھے تھے کہ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طریقے قرآن مجید میں اپنائے. پھر باب نمبر 1 تھا اس کا قیامت کے نام تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ریزریکشن کا, حشر کا, پھر اسی طرح جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا, قیامت کے دن کے جو ٹیررز ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. پھر اسی طرح ہم نے شفاعت کے بارے میں تفصیلاً بات کی تھی. پھر اسی طرح حساب کتاب کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اور پھر ہم تفصیل میں گئے تھے حساب کتاب میں. جو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا, جو کہ سب سے اہم چیز ہے. اس پہ ہم کچھ تفصیل میں گئے تھے. اور اب الحمدللہ ہم جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. آخری جو کچھ باب ہیں وہ 4 چھوٹے باب ہیں. چیپٹر 11 ہے سیٹلنگ سکورز امنگ آل کریچرز, یعنی کہ جتنے جانور ہیں ان کے مابین بھی جو آپس کے مسئلے مسائل تھے وہ بھی حل ہوں گے. پھر اگلا چیپٹر ہے بیلنس والا. آپ کو پتہ ہے کہ میزان قائم ہوگا قیامت والے دن, اس کے بارے میں کچھ احادیث ہم دیکھیں گے. پھر 13واں باب ہے حوض کوثر کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے, وہ کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے وہ دیکھیں گے. اور پھر آخری چیپٹر ہے دا فائنل گیدرنگ, یعنی کہ جنت والے جنت میں کیسے جائیں گے, وہ کیا مناظر ہیں, اور جہنم والے جہنم میں کیسے جائیں گے والعیاذ باللہ, وہ کیا مناظر ہیں. اللہ سے مجھے امید تو ہے یہ ہم چاروں چیپٹرز آج دیکھ لیں گے, دیکھیں جہاں تک انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ. چلیں جی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہم باب آج دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے, ان کا چیپٹر 11 ہے جس کو انہوں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے سیٹلنگ سکورز امنگ آل کریچرز, یعنی کہ آپس میں جتنے بھی انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے ان کا بھی آپس میں مابین میں جو کوئی بھی مسئلے مسائل تھے ان کو حل کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مخلوق کے اس دن جو حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے گا, یہاں تک کہ بغیر سینگوں والا جانور اگر اس کو کسی سینگ والے جانور نے مارا ہوگا تو ان کا حساب بھی برابر کیا جائے گا. اور پھر ایک اور روایت ہے, یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو مارا کسی چیز کے ساتھ تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب جو ہے وہ دیا جائے گا. اور پھر اسی طرح ابن موجم الطبرانی الکبیر میں روایت موجود ہے. عمار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اپنے غلام کو انجسٹلی مارے, یعنی کہ وداؤٹ اے جسٹ کاز مارے, تو قیامت کے دن اس سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا. اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ راوی ہیں, ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ میں نے ابو القاسم کیوں بولا ہے, قاسم ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے. یہاں پہ شیخ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, یہاں پہ وہ لے کے ہیں ابو القاسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی, کیا تھی, ابو القاسم. کیوں تھی, وہ سب سے بڑے بیٹے, کیونکہ آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے, 3 اور تینوں کیا حیات رہے, نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی. کیونکہ ظاہر ہے نبی کا زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ بیٹا بھی نبی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کو لے کے مذاق اڑا کہ آپ کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی, کیا مذاق اڑا,
کہ آپ کی, اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا, ان شانیہ کا هو الابتر. یعنی کہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس صورت کے مختلف مقاصد ہیں, ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جواب دیا نبی, یعنی کہ بڑی اہم بات ہے کہ جنہوں نے 3 شیلٹرز کس نے اٹینڈ کیا تھا, سورہ اخلاص کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دفاع کیا اپنی توحید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قل اے نبی کہہ دیجئے. اور سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں کہ اے نبی ان شانیہ کا هو الابتر. یعنی کہ اور علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی ایسا دن نہیں ہے, وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, دنیا کے مختلف ممالک مختلف کوروں میں اذانیں بھی دی جا رہی ہیں, اقامت بھی کی جا رہی ہے, درود بھی پڑھا جا رہا ہے. یعنی کہ اولاد کا ہونا ایک آپ کا بقا ہے, آپ کے نام کا بقا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو اللہ نے ویسے ہی بلند کر دیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے بھی کسی پہ زنا کا الزام لگایا تو قیامت کے دن اس کے خلاف اس کو سزا دی جائے گی حتیٰ کہ معاملہ طے نہ پایا جائے. اچھا جی, پھر شیخ صاحب جو ہیں وہ آگے ایک سب ٹاپک باندھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ معاملات کو کس طریقے, یہ تو آپ کو میں نے کچھ جنرل احادیث بتا دیں, پھر وہ کچھ اسپیسیفکس میں جاتے ہیں. ان اسپیسیفک احادیث کو سن کے ہر اس چیز پہ جو کہ اس حدیث میں ذکر آئے گا ہمیں تھوڑا رک کے سوچنا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے اس کی عزت کو لے کے تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سے معافی مانگے. آئیے یہاں پہ رکتے ہیں, ذرا غور کریں اپنے پاسٹ میں, خود یہ سیلف ریفلیکشن ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی؟ مجھے نہ بتائیں. میرے خیال سے کوئی اللہ کا ہی بندہ ہوگا جس سے ایسا نہ ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس سے بھی ایسا ہوا ہو وہ اپنے بھائی سے معافی طلب کر لے, اس سے پہلے کہ جب نہ تو دینار کام آئیں گے نہ درہم کام آئیں گے. اور اس دن کیا ہوگا, اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو وہ اس سے لے لی جائیں گی. یعنی کہ جس نے ظلم کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا کرنسی ہے؟ حسنات ہیں. قیامت کے دن اگر کوئی معاملہ دنیا میں ادھورا رہ گیا تو وہ کس سے طے پایا جائے گا؟ حسنات سے طے پایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس حسنات نہ ہوئیں تو پھر فریقین کی, دوسرے شخص کی برائیاں اس پہ لاد دی جائیں گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحیح مسلم کی ہی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ سے پوچھا, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے پوچھا, سوال کیا, کیا تم جانتے ہو کہ بینکرپٹ کون ہے, مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس طرح کہ عام طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مفلس اور بینکرپٹ وہ شخص ہے, آپ صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں, مال نہیں ہے, پوزیشنز نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میری امت میں سے بینکرپٹ مفلس وہ ہے جو کہ قیامت کے دن آئے نمازوں کے ساتھ, زکوٰۃ کے ساتھ, لیکن اس نے کسی کی بے عزتی کی ہوگی. نمبر 1, اس نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا. نمبر 2, اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا, اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا, اس نے کسی کو مارا ہوگا. کتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں؟ 5 چیزیں, ان کو گنے ذرا میرے ساتھ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بے عزتی کی ہوگی, انسلٹ کیا ہوگا, پھر سلینڈر کیا ہوگا. اچھا, اگر یہ ساری چیزیں سنتے ہوئے ہم سوچ رہے ہیں چلو الحمدللہ یہ تو میں نے نہیں کیا, ایک دفعہ دوبارہ سوچیں, کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے کبھی کسی کی بے عزتی بھی نہیں کی؟ دیکھیں اکثر اس طرح ہوتا ہے, اس طرح کے جو گناہ ہیں اگر آپ سوچیں, اللہ معاف کرے, چوری ہو گئی, زنا ہو گیا, بڑے بڑے گناہ ہو گئے, یہ وہ گناہ ہیں جو کہ لوگ شاید قصدن کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ان کو بخوبی احساس ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ ایسے گناہ ہیں جو کہ ہماری نظر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت عظیم, بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. کسی کی بے عزتی کرنا, آپ کو پتہ ہے نا آج کل, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, بڑی سخت وعیدیں ہیں. کوئی جھوٹ بولے اس نیت سے کہ اگلا ہنس رہا ہو, یا
یہ آج کل دور ہے ٹرولنگ کا دور ہے جی، بہت زیادہ ویڈیوز میں ٹرول کیا، روسٹ کرتے ہیں جی، ٹرول بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ہر جگہ پہ ہر بندے کا ایک مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عزت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ دوستوں میں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پانی کا گلاس کسی دوست کے منہ پہ پھینک دے، اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ میں سے کوئی میرے پہ پھینک دے تو وہ ایک بڑا عجیب سا ہوگا، وہ پڑھا رہے ہیں اور ان کے اوپر پانی پھینک دیا. کچھ جگہوں کا بھی بہت مقام ہوتا ہے. آپ اپنے گھر پہ باتھ روم کے اندر پانی پھینک دیں، نو پرابلم. آپ ڈرائنگ روم کے اندر پانی پھینک دیں، پرابلم، امی پرابلم ہو جائیں گی. آپ مسجد کے اندر پانی پھینک دیں، پرابلم، تقدس والی جگہ ہے. آپ سوچیں اس طرح کی کوئی حرکت کرے کسی بڑی مسجد میں، مسجد حرام میں اس طرح کی کوئی حرکت کرے، پانی نہیں کہ چلو کوئی اور اللہ معاف کرے گندی چیز گرا دے، آپ سوچیں ایسی کوئی حرکت کعبے کے ساتھ کرے، شرطیں پکڑ لیں گے، پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف دیکھ کے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے کعبے تیری بہت عزت ہے، تیری بہت عزت ہے. کتنی عزت ہے؟ ایک صحابی نے آؤٹ آف ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے غلطی سے تھوک دیا کس ڈائریکشن میں؟ کعبے کی طرف. وہ امامت کرواتے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس منصب سے ہٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اتنا تقدس ہے کعبے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں تیری بہت عزت ہے، لیکن تیرے سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ بندہ مومن کی عزت ہے. تو آپ سوچیں جب ہم عام طور پہ جغت بازی، روسٹنگ، ٹرولنگ اور یہ کرتے ہیں تو یہ ساری احادیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے، مفلس وہ یہ نہ سمجھنا کہ مفلس وہ ہے جو کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے. اور آپ دیکھیں یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. نمازی بہت بڑی بات ہے، نمازی ہونا چھوٹی بات ہے. آپ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو. ایمان کہاں پہ ہے؟ ایک صحابی نے کسی جنگ میں جنگ ہو رہی تھی اور تلوار کے نیچے ایک کافر آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور صحابی نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ بہت غصہ ہوئے اور صحابی نے کیا جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن دی، اس نے ڈر کے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حق شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ کیونکہ ایمان کا محل وقوع کہاں ہے؟ دل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو مسجد میں 5 وقت آتا جاتا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو. کیا پتہ لگتا ہے کہ با جماعت نماز ایمان ہوگا تو بندہ با جماعت نماز پڑھے گا. اس کے برعکس بھی مفہوم کر لیں، اگر با جماعت نماز نہیں ہے تو پھر اپنے اور میرے ایمان کی خیر منا لیں. نمازی ہے یعنی کہ نمازی کی کتنی بڑی صفت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے لوگ آئیں گے نمازی ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے. کتنی پرسنٹیج ہے جو کہ یہ سارا کام کرتی ہے؟ بہت تھوڑے ہیں آج کل. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہوں نے کسی کی بے عزتی کی ہوگی. ہمارے پیرامیٹرز کدھر ہیں آج؟ ہم لوگ اللہ معاف کرے اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے دے عبادات کرنے کی تو پھر ہم جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملات کی بات آتی ہے وہاں پہ مار کھا جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کسی کی بے عزتی کرنا. بے عزتی کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، سلینڈر کیا ہوگا، مال کھایا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں یار کوئی بات نہیں، مذاق میں دوستوں کے پیسے لے لیے، واپس نہیں کیا، چینج واپس نہیں کیا. مال، کسی کا مال کھانا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. یتیم کا مال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ بھر رہے ہیں. اسی طرح کسی کا خون بہانا اور کسی کو مارنا، یہ ٹین ایجرز خاص طور پر جو ہیں پھڈے کرنے کا اس عمر میں بہت شوق ہوتا ہے ہر ایک کو. ہارمونز آئے ہوتے ہیں بڑی زور سے، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن کسی کو ناحق مارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم مفلسی کا باعث ہے. اللہ ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. روایت ختم ہوتی ہے کہ اس کے اس طرح جو کرے گا
تو ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کے گناہ جو ہیں اس پہ لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جو فوت ہو گیا مقروض ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے اور معاملہ طے نہیں پایا گیا، کیا اسلام میں قرض دینا لینا ادھار لینا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ آپ اچھے ادھار اچھا نہیں، دیکھا ہے آپ نے دکانوں کے باہر، آپ کو پتہ ہے کہ دین کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے۔ اگر آپ کتاب البیوع پڑھیں، ویسٹ نے ہمارا کلچر لے لیا، ویسٹ نے ہمارا کلچر لے لیا۔ میں آپ کو نا ریکمینڈ کروں گا خاص طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جنید جمشید رحمہ اللہ، ان کا یوٹیوب پہ آخری لیکچر موجود ہے، اور وہ انہوں نے کسی کمپنی میں جا کے فائنانس کے ٹاپک کے اوپر دیا تھا، لیکن انہوں نے بتایا، کیونکہ انہوں نے خود بھی میوزک انڈسٹری چھوڑ کے جو ہے وہ بزنس شروع کیا، وہ آپ ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو کافی انسائٹ ہوگی، اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مقروض ہو کے، ہم بات کر رہے تھے کہ ادھار اللہ تعالیٰ نے قواعد بتا دی۔ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی؟ ادھار کی آیت ہے۔ دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ ادھار دے کے واپس نہیں لیتے، لیکن شریعت نے، دیکھیں ادھار اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ در حقیقت کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کسی کی مدد کرنا بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ قرض معاف کرنے کے متعلق، قرض معاف کرنے کے متعلق، یعنی کہ کسی کا اگر قرض آپ نے لیا ہے، فار ایگزامپل حدیث میں آتا ہے، اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہے اور اس نے کہا کہ جی میں فلانی ڈیٹ کو واپس کر دوں گا، آپ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں، تو جتنا قرض آپ نے دیا ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ہر اس دن آپ کو اتنا ہی جتنی اماؤنٹ کا قرض لیا ہے وہ حسنات بن کے آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، اور اس کا ایک اسسٹنٹ ہوتا تھا، وہ بھیجتا تھا لوگوں سے پیسے واپس نکلوانے کے لیے، اور وہ کہتا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کو معاف کر دینا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے معاف کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کو اس شخص کی یہ ادا اتنی پسند آئی، یعنی کہ وہ کیا سوچتا تھا کہ اگر میں مشکل میں کسی کا قرض معاف کر دوں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے اس کو جنت میں بھیجا، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو مشکل وقت میں معاف کرتا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین انکریج کرتا ہے آپ ادھار لیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ اس طرح کا معاملہ نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث بہت سخت ہیں۔ کیا سخت ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈسکریجڈ ہے، ہمارے مشائخ نے ہمیں یہی بتایا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ادھار لینے دینے کو ایک معیوب چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بھائی کی مدد ہے۔ اتنی احادیث موجود ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ پیسوں کا معاملہ ہو تو اس کو کیا کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، چاہے وہ آپ اپنے والدین سے پیسے لے رہے ہیں، بہن بھائیوں سے پیسے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لکھیں، تو آپ والدین اور بہن بھائی کو سمجھائیں کہ یہ میں آپ پہ کوئی ٹرسٹ فیکٹر کم نہیں ہو رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی فوت ہو گیا اس حال میں کہ اس کے اوپر یعنی کہ اس نے دینے تھے کسی کے دینار اور درہم، تو قیامت کے دن پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اما عائشہ اس کی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بیٹھ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 غلام ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ بولتا ہے اور ایک دھوکہ دیتا ہے اور میری بات نہیں مانتا، تو میں ان کی بے عزتی بھی کرتا ہوں اور ان کو مارتا بھی ہوں، تو میری کیا پوزیشن ہے ود ریگارڈز ٹو دیم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث میں ایک اور بات نوٹ کریں، آپ کے کوئی قرآن ٹیچر ہوں یا آپ کے کوئی بڑے ہوں جن سے آپ دین سیکھتے ہوں، کیا آپ کبھی بھی آ کے ان کو اتنا کمفرٹیبل طریقے سے بتائیں گے میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں اور میں وہ بھی کرتا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی اس طرح کی شخصیت ہونی چاہیے جس کو آپ یو لیٹ یور ہارٹ آؤٹ کہ یار لوگ تو یہ سمجھتے ہیں لیکن میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی، کیا خیال ہے؟ دل تو چاہتا ہے، لیکن کیا اس طرح کوئی ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر پہلو سے نمونہ ہیں۔ آپ سوچیں آپ کے کالج میں، یونیورسٹی میں اسلامیت کے ٹیچر ہوں کوئی فار ایگزامپل، اور وہ آپ ان کو بڑا لک اپ ٹو کرتے ہوں اور آپ کو لگتا ہو کہ وہ دیندار ہیں اور وہ بات کو سمجھیں گے،
آپ کو لگتا ہے آپ سے کوئی بہت بڑا بلنڈر ہو جائے, اللہ نہ کرے آپ سے کوئی بلنڈر ہو جائے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ ان کو شاید جا کے یہ کہہ دیں کہ جی اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. آپ یہ تو کہہ دیں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے ایسے کیا میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ینگ صحابی. ینگ لوگوں سے کیا معاملات ہوتے ہیں, شہوات کے معاملات ہو جاتے ہیں اکثر. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوماً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ ایک خاتون کو میں نے ایک باغ میں دیکھا, نوجوان صحابی رسول ہیں. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں یہ کون کہہ رہا ہے, صحابی رسول ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ باغ میں ایک خاتون کو دیکھا, مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا, اس کو جا کے میں نے بوسہ بھی دیا, ہاتھ بھی لگایا, حگ بھی کیا, یعنی کہ سب کچھ کیا. صحابی نے زنا نہیں کیا لیکن وہ کہتا ہے میں نے بوسہ بھی دیا اور غالباً روایت کے الفاظ ہیں حگ بھی کیا اور سارا کچھ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے ایک دفعہ یہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا. وہ پھر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب آپ دیکھیں ہو سکتا ہے اس نے بہت ہمت گیدر کر کے بول دیا ہو, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا, اگر اس نے بہت ہمت کی ہوتی تو پھر وہ دوسری دفعہ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہتے. وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پھر وہی کہتے ہیں میں برباد ہو گیا, مجھ سے یہ ہو گیا. آپ نے دوسری دفعہ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا, وہ پھر آتے ہیں تیسری دفعہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا. غالباً روایت کے الفاظ ہیں تیسری چوتھی دفعہ انہوں نے یہ کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھایا اللہ کے بندے کیا تو نے اللہ کی اس قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا, ان الحسنات یذہب, کیا تو نمازیں نہیں پڑھتا. یعنی کہ آپ نے صحابی کو سمجھانے کی یہ کوشش کی کہ توبہ کر, اس چیز پہ اصلاً پردہ ڈالنا, اللہ یہ تیرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے, اللہ سے توبہ کر, کیا تو نیکی نہیں کرتا, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائی کو مٹاتی ہیں. کہ اگر آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص مجھے نہیں ملتا جو کہ میں جس کو یہ بات کر سکوں, تو پھر میں اور آپ کیوں نہ اس طرح کی شخصیت بن جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ ہمیں آ کے اپنے گناہ بتانا شروع کر دو. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کیا آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ آپ اپنے بھائی کا پردہ رکھیں گے, اس کو سمجھائیں گے. کیا وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ججڈ, یہ انسانی نیچر ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی جج کرے. تو یہ مسلمان انما المؤمنون اخوہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان بھائی ہیں ایک دوسرے کے. دیکھیں دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطا, یعنی کہ آپ اس کا اگر آپ صیغہ دیکھیں یہ مبالغہ ہے, اور مبالغہ بھی نیکسٹ لیول کا, یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا تمام آدم کے بیٹے ہر وقت بہت زیادہ ہمیشہ گناہ ہی کرتے رہتے ہیں, دن رات صبح شام. حدیث میں کیا آتا ہے حدیث قدسی میں, اے ابن آدم تم صبح بھی گناہ کرتے ہو رات کو بھی گناہ کرتے ہو, یعنی کہ ابن آدم گناہوں سے لدا ہوا ہے. مسئلہ گناہ نہیں ہے, مسئلہ وہ رویہ ہے اللہ کی طرف پلٹنے والا. بہرحال جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح کی تھی کہ صحابہ کمفرٹیبل فیل, کیوں, کیونکہ وہ اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ وہ کوئی اللہ معاف کرے شیخی مار رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. گناہوں کو چھپانا چاہیے, لیکن کبھی کبھی آپ کو نصیحت کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کسی بڑے کو بتانا چاہیے. بالکل اسی طرح آپ کو اپنے اندر بھی یہ مادہ پیدا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے اور وہ گناہ سے نکلنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کی مدد بنیں, اس کا پردہ رکھیں. بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 غلام ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, دوسرا مجھے دھوکہ دیتا ہے, میری بات نہیں مانتا, ان کی میں بےزتی بھی کرتا اور ان کو میں مارتا بھی ہوں, تو میرا کیا معاملہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کے دن ان کا دھوکہ اور ان کی ڈس لائلٹی کا وزن کیا جائے گا ان کا تیرا ان کو مارنے پر, یعنی کہ صحابی رسول کا ان کی بےزتی کرنا, ان کو مارنا اور ان کا اپنے آقا کی بات نہ سننا, اس کو وزن کیا جائے گا. اگر تیرا مارنا کم تھا اور ان کی زیادتی زیادہ تھی تو پھر گناہ ان پہ ہوگا, معاملہ اس طرح سیٹل ہوگا. لیکن اگر تیرا مارنا بھاری رہا ان کی زیادتی پہ تو پھر معاملہ تیرے اوپر ہوگا. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ انبیاء کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اس دن ہم بیلنسز کو قائم کر دیں گے قیامت والے دن, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی
کسی کا وزن ہوا تو وہ ہم لے کے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. جو سیکنڈ سب ٹاپک ہے وہ ہے خون بہانا کتنا برا ہے. جنرلی مرڈر کو برا ہی سمجھا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ مرڈر کو تھرو آؤٹ ہسٹری مرڈر ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. کسی کی جان لے لینا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پہ اتفاق کر کے آگے چلتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قتل کیا جائے گا وہ اپنے قاتل کو جو ہے وہ قیامت کے دن اس کا ماتھا پکڑ کے لے کے آ رہا ہوگا. یعنی کہ جو شخص قتل ہوا، قتل ہونے والا شخص قیامت کے دن جو قاتل ہے اس کو اس کے ماتھے سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے آ رہا ہوگا. جب وہ گھسیٹ رہا ہوگا تو جو قتل ہوا تھا اس کے بازو سے خون ابھی بھی بہہ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا یا اللہ اس شخص نے مجھے کیوں مارا. یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا. ایک اور روایت میں ہے، اچھا یہ بھی روایت بنا کے نا میں ایک اپیرنٹ تعارض آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن وہ خون خرابہ ہوگا، بلڈ شیڈ ہوگا. اب ہم پیچھے کیا بڑھ گئے ہیں کہ پہلی چیز جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حقوق اللہ میں نماز، حقوق العباد میں. تو یہ تو اپیرنٹ کانٹرڈکشن آ گئی. حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ اس حدیث کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث قتل کرنے کی سیریسنس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قتل کرنا کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، اور کیونکہ یہ پہلی وہ چیز ہے. اور اس کے بارے میں علماء نے جو تطبیق کی ہے وہ یہ کی ہے، اس کو ریکنسائل اس طرح کی ہے کہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ خون کا ہوگا. اور جو حسنات ہیں اور جو ایک نیکی والی چیز ہے نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا. علماء کہتے ہیں اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہ حافظ ابن حجر نے جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. بہرحال اچھا جی، اگلی بات، کیا ہم لوگ مکلف ہیں؟ مکلف کا کیا مطلب ہے؟ لائبل. آپ کچھ کریں تو اس کا حساب کتاب ہے. اچھا، مکلف کون کون ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات مکلف ہیں، ٹھیک ہے. کون مکلف نہیں ہے؟ فرشتے مکلف ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. سورہ تحریم میں ہے یہ. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، میں نے پہلے بھی اس حدیث کا ذکر کیا تھا، جب دو جانوروں کے درمیان معاملہ طے ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دے گا، اور پھر کافر ان کو دیکھ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. پھر اسی طرح، لیکن اگر آپ مختلف روایات کی طرف دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا، جانوروں میں سے بھی، پرندوں میں سے بھی. اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وائلڈ بیسٹس کو اکٹھا کیا جائے گا. یعنی کہ اب یہاں پہ علماء نے ایک بڑی کافی لمبی بحث ہے، لیکن بہرحال ہم ذرا سوچنا چاہیے. ایک سائڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جانور مکلف نہیں ہے، دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں یہ معاملہ کیوں کر رہے ہیں، ان کے معاملات بھی کیوں سیٹل کر رہے ہیں. اگر کسی ایک سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی معاملہ کریں. دیکھیں اس کے بارے میں مختلف مشائخ نے جو ہے نا وہ کامنٹ کیا ہے. ابن المالک المبارک الازہر جو ہیں انہوں نے شیخ یعنی کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے، شیخ صاحب نے جو جن علماء کو کوٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں سوال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو مقصد سمجھ میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کسی کا بھی حق، چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو، وہ معاف نہیں ہوگا، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا. نو ڈاؤٹ کہ جانور مکلف نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان عظیمی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عدل دکھانے کا طریقہ ہے انسانوں کو. علماء کہتے ہیں کہ اس یہی وجہ ہے. اور پھر شیخ صاحب نے مختلف مشائخ کے جو ہیں امام نووی کے، شیخ ناصر الدین البانی کے، امام غزالی کے اقوال کو نقل کیا ہے. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال یہاں پہ جو ہے شیخ صاحب چیپٹر کو ختم کرتے ہیں. چلے جی، اگلا باب ہے جی بیلنسز کا، موازین کا. بیلنس کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی مخلوق ہے یا بیلنس جسٹس کو کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ترازو نہیں، کیا یہ کوئی فزیکل ترازو؟ ہم جب ترازو کا ورڈ سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے،
وہ پھل والے انکل جی جو ہیں جو ایسے ایسے پھل والے بھی اور باقی بھی. تو ترازو کیا مطلب ترازو فیکچوئل چیز ہے, لٹرلی اس کو ہم لیں, یا پھر اس کا میننگ ہم کریں گے جسٹس کے ساتھ یا کس کے ساتھ؟ ایک آیت جس سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ جسٹس ہے, سورہ رحمان ہر کوئی پڑھتا ہے, اس کی شروع والی آیات میں کیا آتا ہے, کون بتائے گا؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, یہ 7ویں آیت ہے سورہ رحمان کی. اللہ کہتے ہیں اور وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, آسمانوں کو ہم نے بلند کیا اور ہم نے اس میں عدل قائم کیا. وہاں پہ بھی لفظ میزان استعمال ہوا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ میزان جو ہے وہ جسٹس کے معنی میں ہے, لیکن میزان جو کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں قرآنی آیات کو دیکھ لیں اور احادیث کو دیکھ لیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, جس میں جو کہ ایک ترازو ہے جس میں تولا جائے گا. کس چیز کو تولا جائے گا آپ دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں, کس چیز کو تولا جائے گا. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ نیکیاں وغیرہ بھی ہیں. میں نے آپ کے سامنے آج درس شروع ہونے سے جو آیت پڑھی وہ آیت سورہ انبیاء کی تھی کہ, اور میں نے بھی پہلے بھی کوٹ کی کہ جس دن ہم موازین کو قائم کر دیں گے قیامت والے دن اور کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو جو بات طے ہے وہ یہی ہے علماء کے درمیان کہ یہ جو بیلنس ہے یہ ایک فزیکل اینٹی ہے, اور وہ کوٹ کرتے ہیں جس طرح بھائی نے بھی کہا فمن ثقلت موازینہ, جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس کے اسکیل جو ہیں وہ بھاری ہو گئے. پھر اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں, فمن ثقلت موازینہ, پھر اسی طرح ومن خفت موازینہ, پھر اسی طرح وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, یہ والی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور پھر بہت پیاری حدیث ہے, صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری کی آخری روایت ہے, بہت مزے کی ہے. اگر آپ نے کبھی احادیث کو یاد کرنا ہو نا, یہ حدیث سے شروع کریں, بڑی آسان ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, 2 کلمات ہیں جو کہ زبان پہ بہت ہلکے ہیں, میزان پہ بہت بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن, رحمان کو بہت محبوب ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی کہ دیکھیں یہ حدیث میں ہمارے پاس ایویڈنس آ گیا, یعنی کہ اس حدیث کے بعد کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو میزان سے مراد ہے وہ کوئی جسٹس ہے یا کیا ہے. کلیئر ہے کہ 2 الفاظ ہیں جو کہ زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بہت بھاری ہیں. اس ایک حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک فزیکل اینٹی ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ان کی کافز, ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے کچھ صحابہ نے جو ہے وہ اظہار کیا کہ یہ تو بہت ہلکی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جواب دیا کہ ان کو ہلکا مت سمجھو, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اگر میزان میں رکھ دیا جائے عبداللہ ابن مسعود کو کی ٹانگوں کو, کافز کو, حدیث کے الفاظ آئے ہیں, تو وہ میزان کے اندر احد سے بھی زیادہ وزن ان کا ہوگا. عبداللہ ابن مسعود کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بہت دفعہ بات ہوئی ہے, کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ صحابی رسول, قرآن کے بہت بڑے استاد مانے جاتے ہیں, نبی کریم قاری قرآن, قراؤں میں سے بہت بڑے قاری ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی سننا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید مجھ پہ کس طرح نازل ہوا, تو وہ دیکھے کہ عبداللہ ابن مسعود کس طرح قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. کیونکہ جیسی وہ تلاوت کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اس کی تلاوت سن کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ قرآن مجید مجھ پہ نازل ہوا, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قاری قرآن بھی ہیں, اور ان کی اس معاملے میں اور بھی بہت صحابی رسول ہیں, بہت ان کی فضیلتیں ہیں, لیکن ان کی بہت بڑی فضیلت یہ تھے کہ قاری قرآن تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ان اے ٹینڈر وے ان وچ قرآن واز ریویلڈ, لیٹ ہم لسن ٹو دی ریسیٹیشن آف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طرح ایک بہت لمبی حدیث ہے, بہت پیاری حدیث ہے, اور اس حدیث سے ہم جو ہیں وہ غلط چیز بھی ثابت کر سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی ہم جو ہے وہ رفع کرتے ہیں. ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں, یاد رکھیں ہم بات کر رہے ہیں, ہم کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت کر رہے ہیں کہ جو میزان ہے وہ ایک فزیکل اینٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, اس دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک بہت بھاری بھرکم آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موازین میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ کہف میں کیا ان کے بارے میں آیا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بالاخسرین اعمالا، کہ کیا ہم آپ کو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارے کے اندر ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کوشش اور محنت دنیا کے لیے تھی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، لقائہ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو حبط کر لیا جائے گا، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور اس دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب وہ جو روایت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوماً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت لمبی حدیث ہے، اس سے بہرحال ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ موازین ثابت کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس حدیث میں خود بہت سارے فوائد ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک گناہ گار شخص کو اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے حساب کتاب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے 99 رجسٹر، میرے سامنے اس وقت عربی متن نہیں ہے اور مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا، یعنی کہ اس کا ترجمہ رجسٹر کیا جاتا ہے، اور وہ رجسٹر حدیث کے الفاظ ہیں بہت بڑے بڑے، حد نگاہ تک، اتنا بڑا رجسٹر ہے کہ وہ حد نگاہ تک جاتا ہے۔ کتنے رجسٹر ہیں؟ 99 رجسٹر ہیں۔ ان سب کے اندر وہ کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں؟ اس شخص کے گناہوں سے، اس شخص کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو ان میں سے کسی کو بھی، جو کچھ لکھا ہوا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا کہ میرے لکھنے والوں نے، کاتبین نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہو؟ تو وہ شخص کہے گا نہیں یا اللہ نہیں۔ اللہ پوچھیں گے کیا تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اب؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ۔ تو پھر اللہ کہیں گے نہیں، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے اور آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر روایت کے الفاظ ہیں، ایک پرچی، ایک پارچمنٹ پرچی سامنے لائی جائے گی، اور اس پرچی پہ کیا لکھا ہوگا؟ اس شخص نے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ کیا پڑھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے موازین کو قائم کر دیا جائے، یہ 99 دفاتر ایک جگہ پہ رکھے جائیں، اور اس کا یہ کلمہ ایک جگہ پہ رکھا جائے، اس کا وزن کیا جائے۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ، یہ پرچی اور یہ کیسا کمپیریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، موازین کے اندر ان دفاتر کو رکھا جائے گا، ان رجسٹرز کو رکھا جائے گا، اور دوسری سائڈ پہ اس پرچی کو رکھا جائے گا جس پہ وہ رجسٹر رکھے جائیں گے، وہ اوپر ہو جائے گا، اور جس پہ وہ پرچی رکھی گئی تھی وہ وزن سے گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا وہ موازین کے اندر زیادہ بھاری ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، کیا کلمہ پڑھنا ایک دفعہ اخلاص سے کافی ہے؟ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کے کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، اور ایک صحابی نے ایک روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے خود یہ روایت جو ہے وہ اکثر جگہ بیان نہیں کی۔ تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ علماء ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی حدیث آ جائے تو پھر ہمیں شریعت کے سارے نصوص کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی دیکھیں کلمے کی بہت، یہ صحیح روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور ہمیں اللہ سے امید ہے، انشاءاللہ یقین ہے ہمیں اللہ سے کہ ایسا ہی ہوگا۔ 99 رجسٹر کو ہلکی بات ہے، علماء نے یہاں پہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی تقسیم نہیں ہوئی کہ وہ کبیرہ گناہ، یغفر، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو مرضی گناہ چاہے معاف کر دے۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، مسجد نبوی میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس، کہ میری شفاعت میرے امت کے کون سے گناہ گار؟ کبائر کا مرتکب ہونے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، آپ نے کہا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ دیکھیں کہ کیسی عجیب بات ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو مالک خالق ہیں، اللہ نے تو حساب دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا پردہ رکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت والے دن۔ کس منہ سے ان کے پاس جائیں گے؟ تو اس کے باوجود، اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے
اہل کبائر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ علماء کہتے ہیں، شیخ بلال فلپس نے اپنے عقیدے کے دروس میں خاص طور پہ اس پہ بحث کی، انہوں نے کہا کہ یہ ساری احادیث ہم اگر جمع کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے، ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم، اور وہ اس کا علم رکھتا ہو، دخل الجنہ۔ حسن البصری سے کسی نے پوچھا یہی سوال کہ کیا کلمہ پڑھ لیا جائے تو کافی ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے چابی اور ایک ہوتی ہے چابی کے اوپر دندانے۔ اگر چابی کے اوپر والے دندانے نہ ہو تو کیا چابی تالے کو کھولے گی؟ کلمہ ہے اور کلمے کی شرائط ہیں، جو کلمہ پڑھے اور ان شرائط کو پورا کرے تو وہ ان حدیث میں داخل ہے۔ مختلف شرائط ہیں جو کہ علماء نے بیان کی ہیں، ساری مجھے زبانی یاد نہیں ہے، لیکن اس پہ یقین ہے، اس پہ عمل ہے، اس پہ صدق ہے، اس پہ ثابت قدمی ہے، اور علماء نے کافی چیزیں بیان کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف محض کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھ کے اس کے جو تقاضے ہیں اور اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اتنا آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے طریقے ہیں صفائی کے، لیکن اگر کوئی بدبخت، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس طرح کا ہے جو کہ اس طرح کی چیزوں سے بھی پاک نہیں ہوتا، تو پھر موت کی سختیاں ایک بہت بڑا سبب ہے اس کے گناہوں کے جھڑنے کا۔ لیکن اگر کسی کے گناہ اتنے ہیں کہ موت کی سختیاں بھی اس کی صفائی نہیں کر پائیں، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب رکھا ہے اس کی صفائی کے لیے۔ اگر کوئی بدبخت ایسا ہے جو کہ قبر کے عذاب سے بھی نہیں ہے، تو پھر جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو گزار کے پھر اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر مسلمان اس کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن ہمارا انفارچونیٹلی رویہ وہی ہے جو کہ یہود کا ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر ایک دو دن۔ تھوڑی ہے، زیادہ ہے، بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ یعنی کہ بتا میں آپ کو رہا ہوں، ہمارا رویہ یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ فوز عظیم قرآن مجید نے کس کو کہا؟ ہمیں قرآن مجید کس کی طرف انکریج کرتا ہے؟ فوز عظیم کی طرف۔ علماء کہتے ہیں کہ جو فوز عظیم ہے قرآن مجید کے مطابق وہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بھی بچایا جائے، حشر کے عذاب سے بھی بچایا جائے، قبر کے عذاب سے بھی بچایا جائے، موت کی سختی سے بھی بچایا جائے۔ ہر سختی سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، یہ ہے جو کہ کامیاب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَمَنْ زُحْزِحَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز۔ ہمارے کرائیٹیریا مختلف ہیں سکسیس کے۔ اللہ کہتے ہیں جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ ہے کامیاب۔ کامیابی کے معیارات لوگوں کے مختلف ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیرامیٹر دے دیا کہ در حقیقت اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی۔ پھر کچھ روایات اور بھی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میزان پہ سب سے بھاری ہوں گی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان کے اوپر جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ کو فحش انسان سے، امورل شخص سے شدید نفرت ہے۔ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ میزان پہ بہت بھاری ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مالک الاشری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہہ دینا میزان کو بھر دیتا ہے۔ بولیں الحمدللہ، یقین کر لیں یہ میزان بھر دیتا ہے۔ وہ یقین کی کمی ہے، ہم کہتے ہیں بس، یہ اللہ کے نزدیک بس نہیں ہے۔ الحمدللہ میزان بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ وہ بھر دیتے ہیں جو زمین و آسمان کے بیچ میں ہے۔ تسبیح، تحلیل، تمحید یہ ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تو تسبیحات پڑھ لی، ان تسبیحات کو ہلکا مت سمجھیں، یہ تسبیحات بہت اہم ہیں۔ اور اسی طرح مختلف روایات ہیں، یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میزان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس کے اندر تولا جائے گا اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔